سامعین کرام، ہم جو حج کے افعال ہیں ان کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ رمی سے فراغت کے بعد حج قران اور حج تمتع ادا کرنے والے حجاج پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ یہ قربانی دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی عظیم قربانیوں کی یاد دلاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی انتہا پر ایک بانجھ بیوی کے بطن سے بیٹے کی نعمت عطا ہوئی، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اور جب وہ بیٹا سن شعور کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو سنایا اور ان کی رضا حاصل کی۔ پھر اسے اللہ کا حکم سمجھ کے بلا تعامل اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ کا مینڈا بھیج کر اس سخت ترین آزمائش سے انہیں سرفراز اور سرخرو فرمایا۔ لہذا ہر قربانی کرنے والے حاجی پر لازم ہے کہ وہ یہ قربانی اس روح کے ساتھ انجام دے جس کے تقاضے کے مطابق وہ اپنے رب سے یہ عہد کرے کہ آئندہ زندگی میں جب بھی اللہ کی راہ میں کسی بھی قربانی کی ضرورت پیش آئے تو وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا، خواہ یہ قربانی اس کے مال کی ہو، اس کے وقت کی ہو، اس کی صلاحیتوں کی ہو، اور کسی اور معاملے میں اپنی رائے کی قربانی دینے کا معاملہ ہو، رسم و رواج چھوڑنے کی بات ہو یا اپنی انانیت کو مٹانے کی بات ہو، وہ ہر چیز کو اللہ کے حکم کے آگے بے چوں چرا قربان کر دے گا۔ اس کے بعد حاجی کو بال منڈوانے ہوتے ہیں۔ قدیم زمانوں میں انسانوں کو خرید و فروخت جب ان کی ہوا کرتی تھی اور جب کوئی شخص کسی غلامی سے نجات حاصل کرتا تھا تو وہ علامتی طور پر اپنا سر کا مال جو ہے وہ منڈوا لیا کرتا تھا۔ حج کے افعال میں شامل ایک عمل سر کے بال کٹوانا یا منڈوانا بھی ہے، اور یہ اسی علامت کو زندہ کرتا ہے کہ عمرہ یا حج کے موقع پر سر منڈوانے والے کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ رحمت کی دعا فرمائی ہے۔ لہذا حج کے دوران بال منڈوانا اس بات کا اعلان ہے کہ حاجی اب دنیا میں اللہ کے سوا ہر قسم کی غلامی سے آزاد ہو چکا ہے۔ نہ وہ اب معاشرتی رسومات کا غلام بنے گا، نہ اپنی نفساتی خواہشات کا غلام بنے گا، اور نہ ہی مال و دولت کی غلامی میں گرفتار ہوگا۔ دوسری طرف احرام کی حالت میں پراگندہ اور گرد آلود ہو کر بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کا حکم تھا۔ لہٰذا اب احرام کے بعد صفائی اور سلیقہ مطلوب ہے، تو سر کے بالوں کو کاٹنا گویا کہ پرانی حالت میں سے نئی حالت میں داخل ہونے کی علامت بن چکا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ احرام کی حالت میں بال توڑنا ممنوع تھا، مگر حج یا عمرے کے اختتام پر انہی بالوں کو کاٹنا وہ عبادت بن جاتا ہے۔ اس کے ذریعے شریعت یہ سبق دینا چاہتی ہے، اس راز سے پردہ اٹھانا چاہتی ہے کہ جس کام سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم روکیں اس سے فوراً رک جانا چاہیے، اور جب کسی کام کا وہ حکم دیں تو بلا چوں چرا اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بس اگر ایک حاجی حج کے بعد کی زندگی میں ان احکامات کی پیروی نہ کرے تو اس نے حج کی ظاہری شکل و صورت ضرور بنا لی مگر وہ اصل روح کو نہ پا سکا۔ اور اس کے بعد جو آخری کام حاجی نے کرنا ہوتا ہے وہ یہ کہ اپنا احرام کو اتارنا ہوتا ہے۔ اس احرام کا اتارنا اس بات کی علامت ہے کہ اے حاجی تیری تربیت کا مرحلہ مکمل ہوا اور اب تو ایک بار پھر اپنی دنیا کی طرف جو ہے لوٹ رہا ہے، لیکن اب چونکہ تو حج کے دوران ادا کیے جانے والے ہر عمل میں پوشیدہ رازوں سے واقف ہو چکا ہے، اس لیے تجھ پر لازم ہے کہ تو اپنی آئندہ زندگی میں اپنے رب کے تمام احکامات پر مکمل طور پر عمل کرے اور زندگی کے ہر شعبے میں اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مقدم رکھے جیسے کہ تو نے حج کے ہر عمل میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کیا۔ اگر تو اس طرز عمل کو جاری رکھنے میں کامیاب رہا تو تجھے حج مبرور مبارک ہو، اور اجر کے طور پر اس حج کے صلے میں عطا کیے جانے والے تمام انعامات و اکرامات تیرے منتظر ہوں گے، اور ان سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام حجاج کا اس کے حج کو قبول فرمائے
اور اس کی روح کو پانے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔